یہ جس کے بارے میں ہے وہ خود ہی آپ کو بتائیں گے۔ وہ لکھتی ہیں کہ میرا تعلق ایک متوسط مذہبی گھرانے سے ہے، لیکن جب میری والدہ نے کسی ادارے سے قرآن کا ترجمہ اور تجوید کا علم حاصل کیا تو وہ یہی چاہتی تھی کہ ان کے بچے قرآن کو اپنی عملی زندگی میں شامل کریں۔ میں اپنی والدہ کے لیے کبھی اپنے بالوں کو ڈھک کے رکھتی اور کبھی نہ کرتی ایسا۔ سب کچھ بہرحال ٹھیک ہی تھا، لیکن تب تک جب تک میری شادی نہ ہوئی۔ جانے کیسے حالات بدلے اور کیا بدلے کہ بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ میں بالکل تنہا رہ گئی۔ مجھے مجبور کر دیا گیا تنہا رہنے پہ۔ میں اپنے والدین سے 1 سال تک نہ مل سکی۔ اپنے سسرال میں بالکل اکیلی تھی۔ ان کے تلخ رویے اور الفاظ سہنے کے لیے مجھے اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے کردار کے بارے میں نہایت برے الفاظ سننے کو ملتے۔ اللہ اکبر! یہ وقت بہت تکلیف دہ تھا۔ مجھے اپنی زندگی کی وہ رات کبھی نہیں بھولے گی۔ اس رات میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، میں بہت اکیلی ہوں۔ یا اللہ، میری تقدیر کے تمام فیصلے آپ کے ہی طے کردہ ہیں یا اللہ، آپ کے ہاتھ میں ہیں یا اللہ۔ میں بہت روئی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، میں بالکل تنہا ہوں۔ میرے والدین اور شوہر دونوں میرے پاس نہیں ہیں اور میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا۔ میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی نہیں جس سے میں یہ سب کہہ سکوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پلیز میری مدد کریں۔ یا اللہ جی پلیز مجھے سکون دیں، مجھے سکون کی تلاش ہے، مجھے بچا لیں یا اللہ۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ مجھے خیال آیا کہ میری امی خود کو ہمہ وقت قرآن کے ساتھ مصروف رکھتی تھی، تو میں نے بھی قرآن کھولا۔ تو میری پیاری بہنوں، پھر قرآن نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ سورہ یوسف نے میری زندگی بدل دی۔ الحمدللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، جب وہ چھوٹی سی عمر میں بالکل اکیلے رہ گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، جب وہ اس قدر روئے کہ ان کی بینائی کھو گئی، اور تب بھی انہوں نے بس یہی کہا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ میں اپنے دکھ اور تکلیف کی شکایت صرف اپنے رب سے کرتا ہوں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیا۔ اور پھر آخر میں کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے ہمراہ بھی تھے اور ایک بااثر اور معزز عہدے پر بھی فائز تھے۔ سبحان اللہ! اس میں سالوں لگ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے لیے راستہ چن لیا، جو کہ بہترین راستہ تھا ان کے لیے۔ اس صورت کی تلاوت کرتے ہوئے اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے مجھے دلی سکون اور اطمینان ملا، مجھے روحانی طاقت بھی ملی۔ مجھے یوں لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت طریقے سے مجھے خود تسلی دی ہو۔ اس کے بعد قرآن پاک میرا رہنما تھا۔ میں نے خود سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ساری رات جاگ کر قرآن پڑھتی رہی۔ مجھے 3 سال لگ گئے، قرآن مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ سورت احزاب میں سورت نور کے بعد میرے اندر دلی خواہش ابھری کہ میں نقاب لینا شروع کر دوں۔ حیرت کی بات ہے، توجہ کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، غور طلب بات ہے کہ یہ قرآن میں کیسا اللہ تعالیٰ نے معجزہ رکھا ہے، کیسی طاقت رکھی ہے کہ ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک خاص تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار مکمل شرعی پردے پر قائم ہو گئی۔ یہ قرآن کے ساتھ میرے سفر کا آغاز تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کچھ کمی ہو، ایسے جیسے کسی اور چیز کی بھی مجھے ضرورت ہو، اور یہ پیاس ایسی کہ بجھنے کا نام ہی نہ لیتی، بلکہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کچھ تو تھا جس کی کمی تھی، سو میں جو بھی کلام پاک کی تلاوت کرتی تھی اس پر تدبر کرنا شروع کر دیا،
غور کرنا شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک مجھے پتہ نہ تھا کہ سورہ البقرہ کن کے بارے میں ہے، بنی اسرائیل کون تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اس قدر ناراض کیوں تھے، اور اس سورت کی آخری آیت کو عرش کا خزانہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ قرآن کو میرے دل اور آنکھوں کا نور بنا دے، اور قرآن کے لیے میرے علم و فہم میں اضافہ فرما دے۔ تب میری ملاقات میری کچھ بہنوں سے ہوئی جو ایک آن لائن انسٹیٹیوٹ پر تجوید سکھاتی تھی، اور یوں میں علم و فرقان کی ایک نئی دنیا میں داخل ہوئی۔ لفظی ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر، تجوید کی دنیا، سب سے خوبصورت مضامین، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں کتنی خوش ہوئی جب میں نے ایک آیت کا خود سے ترجمہ بھی کر لیا۔ مجھے لگا کہ پتہ نہیں میں خوشی کہ کس مرتبے تک پہنچ گئی ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں کس قدر خوش ہوں۔ اس کیفیت میں مجھے لگا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ میری پیاری بہنوں، قرآن نے اس مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا، میری رہنمائی کی، نہ صرف برے وقتوں میں بلکہ زندگی کے اچھے خوشگوار لمحات میں بھی، الحمدللہ۔ پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ خوشی کس وقت ہوئی؟ جب میں قرآن کی تلاوت نہایت خوش الہانی سے کرتی، میرے کان میں میری ہی آواز آتی، میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے نہایت خوشی محسوس کرتی ہوں، الحمدللہ۔ صرف تلاوت کی آواز میرے کانوں میں نہیں آتی، بلکہ مجھے اس کا مکمل ترجمہ، تفسیر، شان نزول سب سمجھ آتا ہے۔ میرے مسائل اب مجھے بالکل پریشان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میرے لیے آسان کر دی۔ مجھے اپنے شوہر کی حمایت حاصل ہے، اور اب میں اکثر اپنے والدین سے ملنے جاتی ہوں۔ میں جب جہاں بھی جاتی ہوں اپنا قرآن اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ میں اب قرآن کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ قرآن میرا بہترین دوست، میرا اثاثہ، میرا قیمتی خزانہ، میرا سب کچھ۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ کیسے اللہ کی محبت اور قرآن ہمیں آپس میں جوڑے رکھتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ساری دنیا میں موجود تمام قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی بہنیں مجھ سے محبت کرتی ہیں۔